فقال ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ کے کہ دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الوجور ہے۔ دنیا یہ حقوق کے پورا کرنے کی جگہ ہے، یہاں مختلف قسم کے حقوق انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حقوق کو پورا کرنے کا نام دنیا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، پھر بہت سے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اہلیہ کا حق ہے۔ دین ان سب حقوق کے پورا کرنے کا نام ہے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کی، آپ نے فرمایا کہ یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں ایک دفعہ مجھے اتنی تاکید کی تو مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ لگ جائے گا، ان کا بھی حق لگ جائے گا، ان کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ لہذا ان سارے حقوق کو پورا کرنے کا نام دنیا ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ اب ابھی ہمارے قریب میں گزرے ہیں حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے، سادات میں سے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کا ہندوستان پر، اس ملک پر بڑا احسان ہے، جس میں ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 10 لڑکے تھے، ان سے نسل چلی ہے جنہیں حسنی سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ہی صاحبزادے چونکہ کربلا میں بچے، کربلا میں ایک ہی بچے بچے جن کا نام علی تھا، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ بقیہ پورا خاندان تو وہ شہید ہو گیا کربلا میں، 70-72 لوگ شہید ہوئے، خاندان نبوت کی 21 شہزادے شہید ہوئے۔ ابھی تو وہی مہینہ چل رہا ہے، ابھی کل 10 تاریخ 10 محرم پوری دنیا میں عام طور پر اس صبح میں ان کی شہادت کے تذکرے ہوئے، یہ بھی بڑی شہادت ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ بڑے حالات ان کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، سب سے زیادہ مظلوم ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو خود شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، دوسرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں بڑی ہی بے دردی کے ساتھ حالت مظلومی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کے 6 بھائی بھی شہید ہوئے اسی کربلا میں۔ کل حضرت علی کے 7 بھائی شہید ہوئے کربلا میں۔ اگر حضرت علی کے کئی پوتے شہید ہوئے اس میں، حضرت امام حسن کے کئی لڑکے، حضرت امام حسین کے لڑکے اس میں شہید ہوئے۔ خاندان نبوت کے 21 شہزادے شہید ہوئے۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین آخری زمانے میں بہت زیادہ روتے تھے، روتے روتے ان کی آنکھوں میں دھاریاں سی بن گئی۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حضرت یوسف چند سالوں کے لیے باپ سے جدا ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے فراق میں، جدائی کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی، بعد میں مل بھی گئے، لیکن بیٹے کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی، سفید ہو گئی تھیں۔ لمبا تفصیل اس کا ہے۔ وہاں ایک پر یہ حال ہے، میرے سامنے تو میرا پورا خاندان شہید ہو گیا، کربلا میں یہ بھی موجود ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے، 9-10 سال، بیمار تھے، حجرے میں لیٹے ہوئے۔ اللہ کو منظور تھا کہ ان کی نسل چلنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ جب یہ حجرے سے باہر آ کر دیکھے تو پورے کی پوری لاشیں پڑی ہوئی، ایک مرد بھی نہیں بچ سکا، پورے کا پورا قافلہ شہید ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو میرا پورا خاندان شہید ہو گیا، میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ اسی لیے زندگی بھر یاد کر کے روتے۔ میں کر رہا تھا کہ ان سے جو نسل چلی ہے وہ حسینی، ان
انہیں سے چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ تو حضرت میں بات کر رہا تھا حضرت مولانا رابع صاحب کے سے، ان کے حالات میں دیکھ رہا تھا، ان کے صاحبزادے نے ان کی وفات کے بعد لکھی کہ ہر انسان کے 3 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک تعلق کی طرف جب آدمی لگتا ہے تو دوسرے میں جھول پڑ جاتا ہے، تیسرے میں پڑ جاتا ہے، ایک کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک حق کی 2 حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ تینوں تعلق بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ ایک تعلق سب سے پہلے اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے تعلق وہ اتنے مضبوط ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کبھی بھی سفر حضر میں تہجد نہ کی ہوئی، قضا کی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب بھی وہ میں نے دیکھا چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، تکبیر تحریمہ سے پہلے زارو قطار روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے۔ اللہ سے اتنا گہرا تعلق کہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس میں آنسو نہ بہتے ہو۔ اللہ سے یہ تعلق رات کا، دن کا، خلوت کا، جلوت کا، مجمع کا، تنہائی کا، اللہ سے ایک عجیب رابطہ ہے۔ دوسرا تعلق انسانوں کا ہوتا ہے اپنے بیوی، اپنے بچے، رشتے دار، پڑوسی، دوست احباب۔ تو لکھا ہے کہ ان کے سلسلے میں بھی کئی قصے لکھے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا کہ کبھی کسی کا حق پامال نہیں کیا۔ اور تیسرا تعلق اللہ کے دین کی محنتوں کا ہے، اس کے اندر بھی وہ دنیا اپنی مثال آپ پوری دنیا سے تعزیت خطوط آئے، اتنی بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ تھے، بڑے تھے، اور کیا کچھ تھا، مسلم پرسن اللہ کے صدر تھے، ندوے کے ناظم تھے، سینکڑوں تنظیموں کے بڑے تھے، اور اتنا کام کیا کہ اس کی نظیریں نہیں تھی۔ اللہ کے دین کی محنتوں میں بھی ایسے مضبوط۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ بقیہ انسان کی ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، شادیاں، سواریاں، یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ان حقوق کو پورا کرنا ہے۔ حقوق کو پورا کرنے کا نام دنیا ہے، اور آخرت کے بارے میں کہا کہ آخرت دار الاجور ہے۔ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، اور قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت و لذتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ لہذا اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام دعوت کا بھی کام ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، کہ اس کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک فکر کریں 3 ذمہ داریاں ہماری۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لانا، کہ ذاتی زندگیاں 100% نبوی سانچے میں ڈھل جائے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے نبی کے سانچے میں ڈھلتے جائے۔ اس محنت میں چلتے چلتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ترقی کی 3 باتیں ہیں۔ اس محنت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہو تو 3 باتیں ہیں۔ یہ تو سب سے پہلے دن بدن اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے۔ دوسرا زندگی سنت و شریعت پر آئے، اور تیسرا آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ یہ تو اپنی ذاتوں کو بنانا ہے۔ دوسرا اپنے ماحول میں دین کو لانا ہے۔ اپنے ماحول سے مراد میری اپنی بیوی کی زندگی میں دین آ جائے، بچوں کی زندگی میں دین آ جائے۔ آج عموماً یہ تربیت کا پہلو ختم ہوتا جا رہا، بیویاں پتہ نہیں کس رخ پہ جا رہی ہیں، بچے پتہ نہیں کس رخ پہ جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ہم تو فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، لیکن موٹی سی چادر بیوی کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ڈال کے نکلتے ہیں، عمل کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے جنت میں جاؤں گا، تو نماز چھوڑ کے جہنم میں جاؤں۔ حالانکہ حکم ہے اللہ کا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سلطان ناصر الدین بلبن ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں سے گزرے، بہت سے بادشاہوں نے اس ملک کو حکومت کی ہے۔ بعض بادشاہ بڑے بڑے اولیاء تھے اپنے زمانے میں، بہت سو کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد نہیں چھوٹتی، بڑے بڑے بادشاہ اس میں۔ اور ایسے عالمگیر ہے، شیر شاہ سوری ہے، اسی طرح سے سلطان محمود غزنوی جنہوں نے 17 مرتبہ اس ملک میں حملہ کیا، پھر اسی طرح سے سلطان التمش ہے، اس طرح بہت سے بادشاہ ہیں۔ اسی میں سے ناصر الدین بلبن، انہوں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا بیٹھے بیٹھے تو فجر بھی پڑھتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ ہاں کبھی پڑھتی ہوں، کبھی چھوڑتی ہوں، کبھی پڑھ لیتی ہوں، کبھی چھوڑ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں کہ اس بیوی کے اس جملے پر وہ اتنے ناراض ہوئے ان کی سیرت میں لکھا ہے سوانے میں کہ اس کے بعد سے موت تک کبھی بھی اپنی اس بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھایا. جب بھی وہ لے کر آتی ادھر کرتے تھے نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے, بھوک نہیں ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ادھر کرتے موت تک کبھی کھایا نہیں. اور کہتے ہیں کہ موت تک کبھی اس سے صحبت ہم اس طرح کی. یہ بادشاہوں کا حال ہے. لیکن آج ہم عموماً اس کی فکر نہیں ہے کہ بیوی کس رخ پہ جا رہی ہے, بچوں کا کیا حال ہے, خاندان کا کیا حال ہے, ہمارے اپنے ماحول کا کیا حال ہے, اس کی فکر کرنا چاہیے. اپنے ماحول میں دین کو لانے کی فکر کرنا کہ ماحول میں دین لانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آج یہ دور دجالی ہے, ہر جگہ پھسلن ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب پھسلن ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. آدمی اپنے ماحول کے ساتھ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ماحول بنایا. تو اس طرح ہماری مسجدیں کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے معمول پر آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے. آپ کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی سے کتنی جماعتیں تھیں؟ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 27 غزوات میں آپ خود برف سے نبی شریک ہو, خود آپ تشریف لے. بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, خیبر میں گئے, فتح مکہ میں گئے, تبوک میں گئے, حنین میں گئے. یہ سب مارکوں میں آپ کو تشریف لے گئے. 25 سے 27 غزووں میں برف سے نبی صاحب شریک ہوئے. اور آپ کے حیات طیبہ میں 56 سرائے ایسے ہوئے جس میں آپ نے صحابہ کی جماعتیں روانہ کی. پھر آپ کے بعد خلافت ابوبکر میں, خلافت عمر, خلافت عثمان میں صحابہ کی سینکڑوں جماعتیں وہاں سے گئی, پوری دنیا میں جماعتیں. اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ مسلمان تو مسلمان, منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کے چھوڑ دے. کوئی بیمار شدید 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ بھی آ کے سب میں شریک ہو جاتا. اللہ اکبر پر پوری مسجد بھر جاتی. لا الہ الا اللہ پر جو آتا تھا اس کو سب سے آخر میں جگہ ملتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی کے بازار میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ سب تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جیسے ہی لفظ اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ سب کے سب ایسے ہو گئے کہ دنیا کو جانتے ہی نہیں. اپنی دکانوں کو کھلی چھوڑ کر سب کے سب مسجد کی طرف لپک پڑے اور ایسے ہو گئے جو گویا کہ دنیا کو وہ جانتے ہیں. انہی کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی, رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے رجال ہیں, یہ ایسے جوامرد ہیں کہ ان کو ان کی تجارتیں اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے. یہ تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں ظاہر میں, لیکن ان کی تجارتیں اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی. ان کے دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ والے لوگ ہیں, دلوں کا قبلہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے جیسے کہتے نا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حرم شریف آیا. میں نے دیکھا دعوت اللہ میں ایک آدمی کو کہ ملتزم سے چمٹ کر زاروں بتاؤ ہو رہا, آنسو بہا رہا. دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا اللہ والا ہے, اور کیا اس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے, اور کیا آنسو بہ رہے ہیں, اور ملتزم سے چمٹ کے رو رہا ہے. وہ بھی صاحب دل تھے, اللہ والے تھے. تو انہوں نے دل پر توجہ کی. بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ایک صفت و کیفیت دیتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آگے اللہ کے بہت سے بندے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بزرگ, ایک دفعہ اس سے کہنے لگے کہ بعض لوگ اتنے حسین و جمیل و خوبصورت ہوتے ہیں چہروں سے کہ چہروں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, لیکن جب میں ان کی دل کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اتنا سیاہ ہے جیسے چرنڈی وہ گندگی ہوتی, اس سے بھی زیادہ سیاہ. ظاہر میں حلیہ بھی ہے, بڑی گاڑی بھی ہے, لیکن دل اتنے کالے و سیاہ ہے کہ فوراً میں اپنا سر نیچے کر لیتا ہوں, شرم کے بارے میں سر جھکا لیتا ہوں. لیکن نگاہ پڑتی ہے, نظر پڑتی ہے کہ اولیاء اللہ کی نظریں ہوتی ہیں, بزرگوں کی نظریں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں یہ میں نے دیکھا حرم شریف میں, تو رو رہا ہے.
دل پر میں نے توجہ کی تو دل کا حال جب میں نے دیکھا کہ دل دنیا کی محبتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور دل گناہوں سے سیا ہے، اور جب اس کے الفاظ پر جب میں نے غور کیا تو دنیا ہی مانگ رہا، اللہ دنیا دے دے، مال دے دے، پیسہ دے دے، چیزیں دے، ظاہر میں کیا ہے اللہ والا نظر آ۔ پھر کہتے ہیں وہاں سے میں چلا اور چل کر کے مکے کے بازار میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے اور تجارت میں اس قدر مشغول ہے کہ دستوں گاہک اس کے سامنے کھڑے ہیں اور لینے دینے میں اتنا مشغول ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پکا دنیا دار ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے دل پر توجہ کی، دیکھا دل نور ایمان سے روشن ہے، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور دل اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے اور دلوں کا قبلہ گویا کہ اللہ کی ذات سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ مشغول ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ ایک دفعہ میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ ان کے بھانجے ہیں اور داماد بھی ہیں، انہوں نے حضرت سے درخواست کی، بڑے علماء میں سے جنہوں نے حضرت کے درس کو جمع کیا ہے، بخاری شریف کی تقریباً انہوں نے درس کو جمع کیا ہے جو 70 جلدوں میں ہے، انوار الباری کے نام سے، ان کے داماد بھی شامل تھی۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا، داماد بھی شامل، تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسے بڑے بزرگ کا نام بتاؤ جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں اور ان سے منسلک ہونا چاہتا ہوں کہ جن کا دل اللہ کے عرش پر لگا ہوا ہو اور فرش کی تمام گندگیوں پلیدیوں سے بالکل واپس آئے، اللہ کے عرش کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اور فرش کی تمام گندگیوں سے آلودگیوں سے بالکل واپس آئے۔ تو حضرت نے اس موقع پر حضرت مولانا حسین علی صاحب کا نام لیا تھا، بہرحال بڑے بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تفسیر پڑھی ہے حضرت مولانا مظہر نانوتوی سے، بہرحال وہ الگ تفصیل ہو جائے گی، ان کی زندگی کے عجیب و غریب حالات بھی۔ میں کر رہا تھا کہ دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے، تو اللہ تعالیٰ انہیں نشان بیان کرتا یہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے جوامرد ہیں جن کو ان کی تجارت میں خرید و فروخت کبھی بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، نمازوں کو قائم کرنے والے، زکات دینے والے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرنے والے جس دن انسانوں کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور ان کے گلی میں منہ آ جائیں گے، آخرت کے دن سے ڈرنے والے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی فتنے میں نہیں پڑتے، آخرت نگاہوں کے ساتھ۔ اسی لیے صحابہ کے سامنے آخرت ہوتی تھی، وہ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے، نگاہوں کے سامنے آخرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک جگہ ذکر کیا، پھر فرمایا کہ تلک الدار الاخرہ، کہ وہ گھر ہم نے آخرت میں بنایا ہے کن لوگوں کے لیے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ وہ گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور دنیا میں فساد نہیں چاہتے، بڑا بننا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے تو اللہ ہیں، ساتوں زمین آسمان کے بادشاہ و شہنشاہ ہوا ہے، ہم تو بہت ضعیف و کمزور ہیں۔ آج دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ بڑا بننے کا جھگڑا ہے، میں بڑا ہوں، میری بات دنیا میں چلے، لوگ مجھے مانے، اسی کے جھگڑے۔ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ وہ گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑائی بھی نہیں چاہتے اور دنیا میں فساد بھی نہیں چاہتے، اس لیے ان کے سامنے آخرت ہے۔ اس لیے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو قریش نے تانا دیا، قریش نے کہا کہ تو ایرانی ہے، ہم قریش کے ہیں، ہمارا مقام بڑا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو جواب دے سکتے ہیں، کتنے ان کے مناقب و فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا آدمی، اور بھی بڑے ان کے فضائل ہیں۔ اگر چاہتے تو اپنے مناقب و فضائل بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا، تم تو کہتے ہو میں ایرانی ہوں، میں تو اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، بلکہ میں کون ہوں، خلقت من نطفۃ نجسۃ ثم اعود جیفۃ منتنۃ ثم اقوم لرب العالمین فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لئیم۔ عجیب بات ہے،
کیا فرمایا؟ ارے میری تو حالت کیا ہے کہ خلقت من نطفۃ نجسۃ، میں تو ایک ناپاک اور نجس نطفے سے پیدا کیا گیا، بالکل بے حیثیت، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے اچھی طرح مجھے یاد ہے سن 2001 میں گنگاوتی میں اجتماع تھا، ہمارے پورے صوبے کرناٹک کا وزیر اعظم کا روڈ اور پورے صوبے کا ہوتا تھا۔ سن 2003 سے پھر یہ ضلعوں کے شروع ہوئے، تو قرآنوں کی مجلس کی مائک خراب ہو گیا تھا، کافی کئی ہزار کی تعداد میں قرآن تھے کرناٹک۔ مولانا کا بیان شروع ہوا، جب مائک صحیح ہوا تو بیان شروع ہوا۔ بیان کا پہلا جملہ ہی تھا کہ انسان دو ناپاک و نجس نالیوں سے نکلا ہے، پھر تکبر و بڑائی کس بات؟ آدمی اس پر غور کرے تھوڑا سا کہ دو ناپاک و نجس نالیوں سے، باپ کی ناپاک و نجس نالی سے اور ایک ماں کی ناپاک و نجس نالی سے، پھر آکڑ کی کس بات؟ پھر اسی پر مولانا کا بیان شروع ہوا، 2 گھنٹے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صفت آدمی کے اندر ہے، اس لیے کہ جتنا آدمی اپنے آپ کو مٹائے گا اتنا ہی اللہ بڑھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، فقد رفعہ اللہ، اللہ اسے بڑھائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ شرف الدین یحییٰ منویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 25 سال چھوٹے ہیں، جنہوں نے تقریباً 1700 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شہرائے آفاق ان کے مکاتب ہیں، مکتوبات، جو انہوں نے اپنے خلفاء کو خاص طور سے گورنر جو اس زمانے میں شمس الدین ان کے نام لکھے ہیں، اس کے اندر علوم و معرفت کا یہ خزانہ گویا کہ دریائے بہت سے اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری سمجھیت کو اس میں انہوں نے بیان کی۔ اس میں سے ایک عجیب بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو خنزیر و کتے سے بدتر نہ سمجھے اس وقت تک معرفت کی وہ اس پر حرام۔